اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے ہیں سب کی سب ایمان لے آتے، کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ اس آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ کفر و شرک کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ چاہتے کہ ہر کوئی ایمان لے آئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت اور کوشش بھی ایسی کہ بات زبردستی کی حد تک پہنچ گئی۔ جب اتنی شدت سے تبلیغ کرنے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ کہ اگر تیرا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا زمین پر جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ تو اے محبوب کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گی حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ محبوب تم لوگوں سے زبردستی نہ کرو، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ایمان لانا سعادت ازلی پر موقوف ہے، رب کی چاہت پر موقوف ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کو، یعنی جب تک کوئی بندہ اس بات کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب تک دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار نہیں کرے گا تب تک کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے کسی کو گن پوائنٹ پہ بٹھا کر اس کی زبان سے تو کلمہ ادا کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے دل سے تصدیق نہیں کروا سکتے، لہٰذا زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے محبوب تم پہنچا دو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا۔ اور فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ اے محبوب اگر وہ منہ پھیرے تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر تو نہیں مگر پہنچانا۔ گویا اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ محبوب اگر تمہاری چاہت اور کوشش کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، تمہاری اطاعت کرنے سے منہ پھیرتے ہیں، تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر ان کے اعمال کی حفاظت لازم نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اے محبوب تم پر صرف ہمارا حکم ہمارے بندوں تک پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آدم علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے، سبوں نے اللہ رب العزت کا پیغام کما حق ہو اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا کر اپنے بندوں کو مکمل اختیار بھی دے دیا ہے، اور فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ تو اے محبوب تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ اٹس کمپلیٹلی یور چوائس، مرضی آپ کی ہے، ایمان لانا چاہے ایمان لائے، کفر کرنا چاہے کفر کرے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ نے جو یہ ہمیں اختیار دیا ہے نا یہ صرف مرنے تک ہے، مرنے کے بعد یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہوگا، اور ہم چاہے جس بھی آپشن کو چوز کریں، چاہے ایمان والے کو چوز کریں چاہے کفر والے کو، اللہ نے ہمیں ان سب کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئک هم شر البریہ کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اہل کتاب میں سے، یہودی عیسائی مسلمان جو بھی اہل کتاب ہیں، ان میں سے جو بھی کفر کرتے ہیں، والمشرکین اور جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں یا اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ سب کے سب فی نار جہنم خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اولئک هم شر البریہ اور یہی لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور جو لوگ ایمان والے آپشن کو چوز کرتے ہیں نا، اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ یہی سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں۔
جزاؤہم عند ربہم، اور ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. اور کیا ہے بدلہ؟ جنات عدن، جنت عدن، تجری من تحت الانہار، کہ جس کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.